میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ کوئی مولوی نما چیز ہے جس کا نام پہلے تو معلوم نہیں تھا، لیکن معلوم کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ بخت زادہ ہے یہ اس کا نام، اور ابو عبید اللہ کنیت ہے۔ تو اس نے قرآن پاک سے کی کچھ آیات پیش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے جو استدلال کیے ہیں وہ قادیانی بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں، بالخصوص ایک طاہر مجوکا نامی ہے۔ تو آئیے پہلے اس کا جواب سن لیتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت پڑھی ہے 3.5 منٹ سے کچھ اوپر 4 منٹ تقریباً، اس میں تو اس نے ترجمہ کیا ہے جو بھی مرتد مولوی ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو اس میں اس نے کہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یاد کر وہ وقت جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا میں تجھے وفات کروں گا اور تیرا رفع کروں گا، اور یہ کہ جو اتباع کریں گے ان کو غالب کروں گا، اور اتباع کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ ہم ہیں، مسلمان ہیں، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ عیسائیوں کو تو قرآن نے کافر کہا ہے۔ اب اس میں یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اول تو یہ ویڈیو ہی بیچ میں پوری نہیں ہے، بیچ میں سے کاٹی گئی ہے، تو جتنا ویڈیو تم لوگوں نے دی ہے اس کے اندر تو کوئی ثبوت نہیں دیا کہ وفات ہوئی بھی ہے۔ یہ لکھا ہے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ وفات دینے والا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی وفات دینے والا ہے، اور کون دینے والا ہے؟ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی اللہ وفات دیتے ہیں یا نہیں، ہر شخص کو اللہ ہی مارتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہلے ہو چکی ہے یا نہیں، اس کی دلیل تے نہیں ہے۔ یہ جو بڑی بڑکے مارا تھا طاہر مجوکا، کہاں پہ ہے؟ ویڈیو تو لگائی نہیں یار، اس چیز سے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے کہیں، یہ دوسرے نے اویس نے ڈاؤن لوڈ کر کے دی ہے، تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی۔ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا ہے اس وقت سے اللہ نے یہ خطاب کر دیا آیت نمبر 25 کے اندر سورہ اعراف کہ فیہا تحیون، زندہ کہاں رہو گے؟ زمین پہ۔ اگر عیسیٰ زندہ ہے تو زمین پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نزع قطعی ہے، ورنہ استثنائی صورت قرآن میں بیان کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے فیہا تحیون، اس زمین پہ تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اگر موت آئے گی تو اسی زمین پہ آئے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کے لیے کوئی آسمان پہ چلا جائے، زندگی بھی اب دوسری آیت یہ جو مرتد مولوی ہے اس نے پیش کی ہے فیہا تحیون و فیہا تموتون، کہ زندہ رہو گے تو زمین میں ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو زمین میں ہونے چاہیے۔ اب سوال ہے کہ کیا لوگ خلا میں نہیں جاتے؟ کیا خلا بھی زمین ہے؟ اگر خلا زمین ہے، دوسرے سیارے بھی زمین ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔
اگر وہ زمین نہیں ہے تو یہ قرآن کو پھر انکار کر دے گا یا ان کے اوپر جانے کا انکار کرے گا؟ تو ظاہر ہے قرآن بھی ٹھیک ہے، لوگ جاتے بھی ہیں زمین سے اوپر، بلکہ ہوائی جہاز میں ہی چلے جاتے ہیں، وہ بھی زمین سے اوپر ہی جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت جو ہے ہر اعتبار کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی ہر کسی کے لیے ہے۔ یہ عام فہم بات ہے کہ اگر کسی کا بتایا جائے کہ یہ فلاں کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ فلاں اس جگہ پہ رہتا ہے، مثلا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، تو معمولی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی یہ سمجھ جائے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر وقت گھر میں ہی رہے گا یا گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے ٹھیک ہے زمین بنائی ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زمین سے باہر نہیں جایا جا سکتا۔ پھر کہتا ہے کوئی استثنائی صورت بیان کی جائے، کی گئی بھی ہو تو وہ بھی موجود ہے، اس کا بھی اس نے ذکر نہیں کیا تو الگ بات ہے۔ سورۃ نساء میں ہی ہے غالباً، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تھا، بلکہ وہ جو پہلی آیت تھی ورافعہ کا، اس میں بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وفات کا ہی نہیں کہا بلکہ اٹھانے کا بھی کہا ہے۔ اٹھا کر دیکھیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان پہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں۔ پھر اس میں یہ غیر ضروری بات کی ہے آسمان پر فرشتے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہوتے ہیں فرشتے، لیکن اس سے یہ تو کہاں ثابت ہوا کہ کوئی اور نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ یا اس کا انکار کر دے گا؟ یہ روحوں کے بارے میں سب مانتے ہیں، مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے مسیح کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی، وہ پھر کہاں سے آ گئی؟ پھر اس نے چند آیتیں اور پڑھی ہیں جن میں لفظ توفیٰ آتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ یہاں توفیٰ کے کیا معنی ہے؟ یہاں توفیٰ کے کیا معنی ہے؟ اگر ہر جگہ توفیٰ کے معنی موت کے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر یہ معنی کیوں بدل جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معنی جو ہے بدل کر اب جسد روح مال جسد ہو گئے کہ اللہ۔ اچھا، اس میں اب اختلاف ہو گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قابل غور چیز تو یہ ہوتی ہے کہ لفظ کا اصل معنی کیا ہے اور پھر اس کا مجازی معنی کیا ہے۔ اب لغت میں دیکھتے ہیں تو اصل معنی تو ہے ہی یہ، مثلاً اصل بلاغت جلد دوم ہے، اس کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، اسکین بھی، اس میں واضح لکھا ہے کہ اس کا اصل معنی تو کسی چیز کا پورا لے لینا ہی ہے، استفاء اور استکمال، توفی کا معنی التوفی، توفاہ استوفاہ استکملہ، پورا لے لینا۔ تو اب اعتراض تو یہ بنتا ہے کہ جہاں پر موت کا معنی لیا ہے وہاں موت کا معنی کیوں لیا ہے؟ تو اس جاہل مرتد مولوی نے الٹی بات کی ہے کہ وہاں موت کا معنی تو یہاں کیوں نہیں۔ اعتراض تو یہ بنتا ہے کہ وہاں پر موت کا معنی کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا کہ ایک مجازی معنی ہے، مجاز میں موت کا معنی لیا جاتا ہے اور اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک مسلمہ چیز ہے کہ مجاز لینے کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ روحانی خزاں انجیل 3 صفحہ 269 اور 270 کو دیکھیں تو حقیقت اور مجاز میں واضح فرق بتایا مرزا صاحب نے کہ یہ بات ادنا ذی علم کو بھی معلوم ہوگی کہ جب کوئی لفظ حقیقت مسلمہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسے معنی پر جن کے لیے وہ عام طور پر موضوع یا عام طور پر مستعمل ہو گیا ہے، تو اس جگہ متکلم کے لیے کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی شناخت کے لیے کوئی قرینہ قائم کرے۔ لیکن جب ایک متکلم کسی لفظ کے معنی حقیقت مسلمہ سے پھیر کر کسی مجازی معنی کی طرف لے جاتا ہے تو اس جگہ صراحتاً یا کنایتاً یا کسی دوسرے رنگ کے پیرائے میں کوئی قرینہ اس کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں، باقی اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بھئی دوسری جگہ یہ معنی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں بدلے ہیں؟ تو یہ تو مرزا صاحب کو ہی دیکھ لیتے ہیں، مرزا صاحب نے کتنے معانی جو ہیں وہ توفی کے کیے ہوئے ہیں۔ اب سراج منیر میں مرزا صاحب نے اپنے لیے جب وہی الہام ثابت کیا
تو وہاں پر کیا معنی کیا ہے کہ میں تجھے ایسی لعنتی اور ذلیل موتوں سے بچاؤں گا۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 23 ہے۔ اب دیکھیں موت سے بچانا اور موت دینا یا مارنا بالکل الٹ ہے اور ضد ہے ایک دوسرے کی۔ اور برائی نے عمدیہ جو کہ ملہم اور مامور ہو کر لکھی، جس کی دلیل توڑنے پر 10,000 انعام بھی رکھا ہوا، وہ بھی انگریزی دور کا، اس میں معنی کیا ہے میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا یا اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 620 کے حاشیے میں۔ اسی طرح جو 269 صفحہ تھا جلد 3 کا، اس میں تو موت کا بھی ایک معنی نیا بتایا ہے۔ حقیقی موت نہیں بلکہ مجازی موت ہے مراد ہے، جو نیند ہے۔ توفی سے مراد، توفی کا معنی موت کر بھی لیں تو موت کا بھی مجازی ایک معنی ہے، وہ نیند ہے۔ تو کس طرح سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو گئے؟ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ توفیق دینا۔ کیا مطلب کہ ہمیں جسم اور روح سمیت آسمان پہ اٹھا لینا؟ نہیں اے اللہ ہمیں موت۔ ابھی یہ بھی اس کی جہالت ہے۔ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی سولی پر چڑھانے لگے ہیں ان کو یہودی کہ یہ مطلب کریں، جبکہ وہاں پر تو واضح طور پر انجام کے خاتمے کی دعا ہے، خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، وہ قرینہ موجود ہے کہ وہاں پر موت کا معنی ہے مجازی طور پر، جو حقیقی معنی ہے وہاں پر، اس لیے وہاں سے پھیرا جاتا ہے۔ قرینہ ہونا چاہیے، قرینہ جب مجاز کا ہوگا تو پھر مجازی معنی لیتے ہیں، حقیقی معنی کو تب چھوڑتے ہیں، ویسے خام خواہ حقیقی معنی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اسی طرح سجدے وغیرہ کی دعا ہے مختلف، وہ تو سجدہ کوئی سولی تو نہیں ہے کہ سجدے سے اٹھانا نعوذ باللہ سولی سے بچانا ہو، تو وہاں پر بھی حقیقی معنی لیا جائے۔ کے معنی میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آ جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں، اب زندگی کے معنی میں آ رہا ہے۔ قرآن میں تضاد ہے اور اتنا بڑا تضاد کہ ایک جگہ یہ لفظ زندگی کے معنی میں آ رہا ہے اور دوسری جگہ یہ لفظ موت، اب کہ یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے آئے تو موت کے معنی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تو موت کے معنی میں، دیگر لوگوں کے لیے آئے تو موت کے معنی میں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آ جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں، اب زندگی کے معنی میں آ رہا ہے۔ قرآن میں تضاد ہے۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے اس کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معنی بدلتے ہوں۔ بنیاد اس کی مجاز ہونا ہے، یہ جو اس نے مزید آیتیں پڑھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بدل جاتا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات کا ذکر ہے وہ حدیث میں جہاں پر آیا ہے کہ واپس آنے کے بعد فوت ہوں گے، تو وہاں پر توفی کا لفظ ہی آیا ہے، تو اس لیے یہ بات بھی اس کی غلط ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں تضاد بنتا ہے، ایک جگہ زندگی کے معنی میں، ایک جگہ موت کے معنی میں، حالانکہ توفی کا معنی زندگی کبھی کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس کا تو معنی پورا لینا ہوتا ہے یا وفات کا ہوتا ہے یا نیند کا ہوتا ہے، ان میں سے زندگی کس کا معنی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہاں مرزا صاحب نے کیا ہے، ایک جگہ موت سے بچانا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت دینا، وہ تضاد بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کے پاس اور تو کچھ نہیں بچا، تو مختلف آیتیں ہی پڑھی ہیں کہ غیر متعلقہ، جن میں صرف لفظ توفی آیا ہے کہ جی وہاں پر کن معنوں میں ہے، وہاں پر کن معنوں میں ہے۔ ارے بھائی مان بھی لیتے ہیں مجازی معنی موت ہے، تو آپ نے یہ تو نہیں ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آنی ہے کہ نہیں، وہ تو سب کو پتہ آنی ہے۔ عیسائی تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ موت آ چکی ہے پھر زندہ ہوئے، تو ہم بھی کہتے ہیں موت آنی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ پہلے آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ ثابت کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے۔ ایک آیت کیا جی متوفی کا، وفات دوں گا، وفات دینے والا ہوں، ابھی تو دینے والا ہوں یہ کہا گیا ہے، لے کر ایک آیت بچتی ہے، وہ تو اس نے پیش بھی نہیں کی جس میں ماضی کا ذکر ہے، تم متوفی تو نہیں، اب وہ آیت اس نے پیش ہی نہیں کی۔ اچھا اب اس کی تحقیق میں جائیں تو اس میں وہ ہے ہی قیامت والے دن کی بات، تو قیامت والے دن کا ماضی میں دیکھیں تو واقعی وہ تو فوت ہوں گے، لیکن وہ تو آگے والا وقت جو ہے وہ بھی قیامت کے اعتبار سے ماضی ہی ہے،
تو اس لیے آپ کا جو آپ کی بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوئی، تو یہ وہ بڑکے ہیں جو طاہر مجوکا مار رہا تھا، اس میں تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ طاہر مجوکا جو ہے، یہ اس کا نمبر بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، یہ طاہر مجوکا ہے، اس کو بار بار جواب دیا گیا، اس نے پہلے یہ لنک لگایا جس پر رسائی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ ویسا انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے دی، تو بار بار اس کو جواب دیا گیا، ایک آڈیو کلپ بنایا گیا، لیکن اس کی حرکتیں طاہر مجوکا کی جاری رہیں، یہ مختلف گروپوں میں شیئر کرنا، اس کو کہا بھی جواب دو، جو ہم جواب دے رہے ہیں اس کا جواب الجواب دو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیتا، بلکہ یہ منافقت کرتے ہیں اور بس شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے جال میں پھنسے، ہم سے جواب کوئی نہ لے۔ تو اس لیے سب حضرات اس کے نمبر پر یہ جو ہے بھیجیں اس ویڈیو کا لنک، اور اس کو کہیں کہ اس کا جواب دو، طاہر مجوکا جواب دو۔ جزاک اللہ خیرہ، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔